کہا کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت کی ہے اگر میں ایک آنکھ ڈالوں کسی پر ایک نظر سے وہ زمین کو بدلی چھوڑ جاتا ہے اور پھر اگر میں دوسری نگاہ ڈال دوں تو اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا. اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد رحمت اللہ موتی کھڑا ہوا تھا درخت نیچے مسجد میں, آپ نے اس پر نگاہ ڈالی اور وہ درخت جس تک نے کہا تھا کہ یا اللہ اب کہاں, اس کو کہا جا دیکھ یہ زندہ ہے یا مر گیا. اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ حضور بالکل مر گیا. جب دعویٰ نے پوچھا چلا دی تو اس سے بڑی طرف فرمائی کیا ہوگی حضرت دادا صاحب ایک دوسری آپ ڈالی حضرت ڈالی اور کھڑا ہو گیا. یہ تو ان کی بات ہوئی. اب اپنے باپ کے لیے عبد الرحیم کے لیے کہتے ہیں ایک ان کی قبر تامہ آپ نے دیکھی تھی. پھر کہتے ہیں سلطان حسین ان کا مرید آیا اور گھوڑے پر سوار دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ خود ہو رہا ہے لیکن عمر اس نے کہا حضرت میری بیوی لوگ ہے بڑی بدبو ہے, اس نے تنگ کر ڈالا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عمر گھوڑے کو مل جائے, گھوڑے کو مل سارے سب لکھتے ہیں کہ آپ نے تبسم کرنا ہے اور کہا ایسے نہیں ہو جائے. اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ عورت مر گئی جس بدبو عورت کی پریشان کرتی سلطان احمد اور گھوڑا زندہ رہا. اس کی عمر مل چکی تھی اس کو اور اس سے بڑا نفع. یہ تو وہاں تک پہنچے باپ اور چچا اپنی بات کیسے نہ کہیں کہ مجھے ایک والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اور میری والدہ یہ رات کو تہجد پڑھ رہی تھی اور دونوں نے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو اسی درمیان دو منڈے ہاتھ اور بیچ میں آ گئے. میری ماں سب گھبرائی دی یہ ہاتھ کہاں. تو باپ نے بتایا گھبرایا نہیں, کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہاتھ اللہ صاحب کہتے میں تھا اور یہ بالکل بات ثابت ہوئی. 7 برس کا ہوا ہوں جب باپ آگے دعا مانگ رہے ہیں, ماں ادھر پیچھے میں بھی بنا ہوں تو گویا یہ 7 سال پہلے میں نے کیس کے یہ لوگ ہے یہ سب مثالیں ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے جو یہ سید احمد شہید کراتے ہیں آج رات المستقیم بات کی کتابیں جو کرتے یہ مجاہد کہلاتے یہ شہید کہلاتے. آپ ان کی کتاب ذرا پہنچائیے یہ انہوں نے نصیحت بولا ہے انہوں نے اور ان کے شاگرد اور مرید اسماعیل شہید جو کہلاتے ہیں کہ انہوں نے اس میں آپ کیا بات بتایا گیا ہے کہ اس آسن سے بیٹھ کر یا حی یا قیوم کی دو ضربی لگاؤ ضرب. اس کے بعد جو لوہے محفوظ میں لکھا ہے وہ پڑھ سکتے ہو. فرشتوں سے ملاقات کرو, جنت و دوزخ کا نظارہ کرو, اللہ سے ہر طریقے سے تعلق کرو. تو ایک ہی اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے جو سوچا کے جاتے ہیں. انہوں نے توحید کو اتحاد میں بدل دیا کہ ہر چیز اللہ کی بات. تو اب ایک نہیں اربوں نہیں کھربوں ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کی بات. اب کیا کریں ان کو. اب دوسری بات جو علمت ہے یہ تو اللہ نے رحمان کے لیے کہا ہے. جو علمت ہے انہوں نے کہا ایک اور بات نکالی دیوالی مطلب مجھے اچھائی کیا اور جتنے انہوں نے کہا اس کی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ عام پیدائش نہیں ہے. جیسے لوگ ماں اور بات کے لیے پیدا یہ تو خالص اللہ کے نور سے بنے. مکتوبات ربانی میں فوٹو ویڈیو کی ایک نہیں. اور اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بیان کے اوپر جو حاشیہ دیا ہے انہوں نے کہا بلکل صحیح اللہ کے نور سے نبی صاحب بنے ہیں اور نور کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے آپ کی بناوٹ کے بعد اس سے حضرت ابوبکر ہونا. تو بتاؤ اب کوئی یہود و نصارہ نے تو کہا تھا رشتے کا واسطہ دیا کہ اللہ کے بیٹے رشتے کا حضرت زیر کو حدیث آتے اربوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب یہ مسلمان جس نے کہا یہ ان سے پیچھے ہم رہ جائیں گے اور اللہ کی ذات کے شرک میں یہ ہماری جناب کی انتہا ہے اگر ہم ان سے آگے نہ پہنچ جائیں. ان کا فرار اللہ کو پہلے اللہ کا انکار کر کے اور نور کا بنایا جو فانی ہے اللہ کے میں نے اس کو بنایا جو مخلوق ہے اور پھر اس کا ایک ٹکڑا کر کے اب یہ صرف چھوٹے بڑے کا معاملہ رہ گیا.
پھر مشکل کشا بنے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بڑائی کے لیے جان قربان کرتے تھے اور صوفے کی مسجد میں جو شہید کیے گئے ہیں تو ان کو خود خبر نہ اپنی نہیں کرتا، پھر ان کو بنایا گیا اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور پھر اللہ نے رحمتیں فرمائی تو حج کی بجائے اگر حج کر بھی آئے ہو اور نبی ہو حج کو بھی جانا ہے تو کتنے کعبے بنے ہیں جن کو اللہ کے نبی سب نے بتایا تھا کسی کو لعنت ہو اور یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کی دن منا ان کو پوچھا، میں تم کو منع کرتا اور قبروں کو دیکھنا کبھی پکا نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو، کوئی اس کو مجاز بند کر سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی سب کو زندہ کیا گیا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کے بعد اللہ فرمائے اموات جو وفات پا چکا ہے اس میں جان کی نمک نہیں سے اللہ کے نبی سب بخاری کی حدیث میں بیان کر کہ دیکھو جب میں وفات پاؤں گا تو اس کے بعد یہ گھر جو جیسے کے دور میں سب سے اونچا ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کو جبریل میکائیل علیہ السلام نے عام جنت دکھائی، جبریل سے دور دکھائی آپ نے بڑی ساری دکھائی، پھر انہوں نے کہا جو اپنا کر اوپر ایسا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان سب سے اچھی جگہ ایک موجود ہے، میں نے کہا یہ مقام ان دونوں فرشتے نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے، میں نے کہا مجھے دو میں اس میں داخل ہوا میرا یہ مکان ہے، تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر ایک مدت تھا آپ اسے پورا کریے، تو اللہ کو سمجھا ہے وفات کے بعد میں کہاں پہنچ جاؤں گا خدا سمجھ، اور اس کے بعد آپ کی وفات پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان نے یہی ایک بات کر نہیں آپ نہیں مر سکتے، اللہ ہے میری سب سے بڑی بات اللہ کے میرے سر کے نمبر 2 پر جو سب سے موجود دنیا کا والی ہو سکتا ہے اس کو سکتا ہے، اور وہ جوش میں آ گیا محبت کے جوش میں کہ اللہ کے نبی سب نہیں مر سکتے کہ کائنات وفات پاگی میں کر سکتا آخر کار اللہ کے رنگ فرمایا حضرت مکے کے دیکھتے انہوں نے خطبہ دیا ہے، بات طویل ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا، جو موسم کو پوچھتا تھا تو معلوم ہونا چاہیے اس کا معقول حکمت اور جو اللہ کا بجا نہیں تھا اللہ بھی رہ جائے جو قرآن کیا جمع اکثر دن کبھی انہیں تو میں پوچھتا ہوں یہ چالیس سال آج امت میں جہاں بات کر سکتی ہے وہاں اللہ کی کتاب کا انکار کر کے بات میری پر زندہ ہے، قرآن بتائے حدیث سے یہ بخاری کی اور اجماع صحابہ یہ کہ اور اس کے بعد تین گھروں کو نبی کرم کے گھر کو بھی جا کے پوجا کے لیے اختیار کیا ہے اور باقی ان سے زیادہ جو اور کو ولی بنایا جن کی قبروں کو پکا کیا جن کے اوپر مقبرے تعمیر ہوئے درخت لگے سونے چاندی کے دروازے اور پھر مجاور بیٹھے پھر اس حج کی طرح سے نام بدل دیا ہوا پھر تلبیہ ہونے لگا باہو باہو لبیک اللہم لبیک کی طرح سے پھر اللہ کے گھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم نے حجاز کعبہ اور خلاف کعبہ ڈالا تھا اس خلاف کی جگہ سے چلا جائے گا، پھر قربانی کے لیے جو حجی جاتی تھی اونٹ گائے اور بکری بیل کی شکل میں وہ جہاں بابا کے پاس پہنچ پھر ننگے پیر اور ننگے سر چلنے قید لگائی احرام کی، پھر وہاں داخل ہونے کے بعد بابا کے پائٹی کا پتھر ہے جیسے انہیں کے کسی چیز کو انہوں نے ہوا اور پھر خانہ کعبہ کی طرح سے طواف ہونے لگا، پھر وہاں سجدے ہوئے وہاں فریادیں ہوئی وہاں منتیں مانی گئی وہاں ہندوؤں کی طرح سے دنڈوت ہوا سجدے تعظیمی ہونے لگا، اور اس کے بعد دوڑ لگائی کہ بابا نے یہاں مراقبہ کیا ہے اور یہ وقت کا مزار شریف ہے صفا اور مروہ کو پیدا کیا، بابا کی قبر کا دھون یا وہاں کیرل کی برفی کی راکھ یا مالگا جو نمک چلاتا ہے یا پھول کی پتی وہاں کھائی مونگپھلی کھائی اور اس کو تبرک کے لیے دیا ہے، یہ مشکل پشاور تصویر ہے، یہ قبر میں رکھو اور یہ تمہاری شفاعت کرے، یہ اللہ کی ایک ایک چیز اللہ کے گھر کے اللہ کی ایک صفت ایک ایک حق ہے۔ آج اس امت میں حج کا نام اور بدل کر سب کچھ اور صحیح کی آواز ان جو اسلامی بتقدر مسلمانوں کے بتقدر ہیں یہ شوالے ہیں جہاں پر یہ ہندو کا کیا ہوتا ہے کھڑا ان کا قانون ہوتا ہے پتھر ہے ان کا ہنومان ہے ان کا ارجن ہے وہ کھڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھنا تم کہیں پڑا گنیش نہ بنانا
یہ مٹی مٹی رہے گی، اس کو پتھر نہ بنا، یہ پتھر ہی بنا، اور پھر درشن کا نام زیارت رکھا گیا، بدنام ہندو کہتا تھا سلامی بدل ڈالا، پھر وہ کو لگاتا تھا اپنے بابا کے، اپنے مہاراج کے، جنہوں نے بابا کو طواف کیا، وہ دنڈوت کرتا تھا، انہیں سے دو تعویذ اس کا نام رکھ کر جاتا بھی جاتے پوجا، وہ وہاں پر بھجن گاتا تھا، انہوں نے قوالی کی، وہ بابا کا پرساد لاتا تھا، انہوں نے زمزم کے مقابلے میں وہاں کا پرساد میں پنکھڑی ہے قبر کا ناپاک لوگوں نے بلایا تو پتا، اس کے بعد پھر اگر ہماری مائیں بہنیں آج ہندوؤں کے بستروں پر 40 سال کے قریب وہاں پہ ہیں اور آوازیں پر اور ہم ان کی آبرو کی بربادی کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، 14 اگست کے پیغام کرتے ہیں، ہمارے گانے بجانے لگتے ہیں، تو بتاؤ یہ سمرا کس چیز کا ہے میرے گا؟ اسی اللہ کے ساتھ شرکت، ورنہ کوئی ایماندار کون ہوگی اللہ کے ساتھ وہ شرک کرے گی، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اللہ کا غضب دیکھنے کے بعد، پھر اس کے ذہن میں کبھی خیال نہ آیا تھا کہاں ہم جا رہے ہیں، پوری کتاب کو کتاب مانے، سنت کو سنت کہے، اور شروع سے آخر تک یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب مالک صرف تیری بندگی ہے اور تیری ہم تجھے طلب کریں گے، تجھ کو پکاریں گے، اور اب یہ بندیوں سے لے کر یہ بڑے مان جاتے ہیں، عثمانی صاحب کی تفصیل مفتی شدید تک کیا کہتے ہیں کہ ہاں اللہ، بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن یہ کسی نیک بندے سے ظاہری طور پر اگر مدد مانگی جائے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے، اور یا غوث مدد نہیں کیا اور کون لکھ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان کے، اور عثمانی صاحب جو اس میں مشہور یہ لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تو محمود الحق محمود حسن جو ہے یہ ان کی ہے، تو بتاؤ اس امت کے اندر کیا؟ اب رضا خان یا کوئی دوسرا کہتا ہے تو اس سے کہنے چلو اس کی بات ہی اور ہے، یہ تو اسے حد سے گزر گئے ہیں، لیکن جن کا عالم یہ مانے اللہ کے نبی صاحب کو وہاں زندہ، اللہ فرمایا نہیں وہاں پر درود سلام پڑھو، تو مفتی اعظم کہیں کہ میں نے پڑھا، قرآن لگا دیا میں نے، یعنی یہ جواب ہے انہوں نے۔ تبلیغی جماعت ساری یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفائی پہنچے، یہ لوگ 3 ہیں جنہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ اسلام کو بالکل بدل دیا، ایک زمانے کے ہو گئے بتاتے ہیں، ایک عبد القادر جیلانی، ایک رفائی، جسے ابھی عمری، یہ 3 ایک ہی جگہ پہ بغداد میں تھے، اور اس تبدیل کے ساتھ انہوں نے قرآن کی توحید کو انہوں نے اتحاد میں بدل ڈالا ہے کہ پہنچے وہاں پر، اور وہاں انہوں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ سید کے حسن سب کے خاندان کے حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ باپ سے بیٹا جو ہوتا ہے یہ اس کی اولاد ہے، یہ نہیں بیٹی کی اولاد نہیں مانی جاتی، لیکن یہ جتنے تبلیغ جماعت کی جگہ جگہ پہ وہ چاہے درود کا وہ معاملہ فضائل درود میں یا فضائل حج، یہ اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ تو حضرت نے کہا کہ دادا اب یہ کیسے، پہلے میں اپنے شوق کو بھیجتا تھا اور وہ یہاں جب عیسائی کرتا تھا، اب تو میں خود آ گیا، میری تشکیل اس وقت ہوگی جب آپ سے ہاتھ ملاؤں۔ تو زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے ہاتھ نکلا، 90,000 مسجد اب بھی نہیں ہو پاتی مسجد میں، اتنے لوگ تھے، اور 555 کا یہ زمانہ ہے، عبد القادر جیلانی صاحب بھی جن کی 561 میں وفات ہوئی ہے کوئی موجود۔ اب بتائیے کیا اب کس کو ہے؟ دامن کے لیے ہم روئیں کہ تباہ دہن خیال ہر جگہ ایک اللہ کی چادر کے اوپر ہر جگہ ہاتھ ڈالا جائے، اور یہ مسلمان امت ہے جو نعرے لگا رہی ہے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، اور جو اسلام کا آج علمبردار ہے۔ اور آج جو ہمارے وہاں دیکھ لیں کہ سندھ کے یہ شیوالوں کے لیے جو شرک کے جو سمبل ہیں، نشانیاں ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا برابر کر دو، پکے تو نہیں کچے بھی اگر مجھے، اب اللہ کی غضب مالک کا غضب نہ برسے، اور آج جو ہم ڈر رہے ہیں ایک طرف سے
اشتراکی خطرہ اس کو کہتے وہ، اور اس سے بڑا خطرہ جو ایران کا ہے، جو دنیا میں کوئی قوم، کوئی جو شیعوں سے زیادہ اللہ کے دین کا اور تحقیق کا دشمن ہے۔ اب اگر اللہ کی توبہ کر کے قوم نہ پلٹی اور ہم نے ان کو آواز نہ دی اور اللہ کے یہاں کچھ نہ کچھ عذر نہ پیش کیا، تو یہی بات ہو سکتی ہے کہ جیسے اور 30 سال پہلے جب میں گزر رہا ہوں، اکتوبر کا مہینہ ہے، اور جب مشرقی پنجاب میں جو کیمپ ہیں ان کے اندر بیماری بے حساب پھیلی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر پاکستان سے نہیں آیا، اس زمانے میں لیاقت علی خان نے اعلان کیا تھا اخبار میں، تب میں گیا ہوں، اور جب گزر رہا تھا امرتسر سے اپنی پوری جو فوجی حفاظت تھی پاکستان میں، تب انہوں نے ایک جو ہمارے رشید میاں جو اس وقت ریاضہ افسر تھے، ان کے ازلی نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب باہر سے آئے ہیں، پنجابی آپ نہیں بولتے، اردو بولتے ہیں آپ؟ تو یہ خالصہ کالج سے جب گزرا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا خالصہ کالج یہاں کے پلیئر ہاکی کے بہت مشہور تھے، لکھنؤ یونیورسٹی میں جایا کرتے، ان کے آدمیوں تک کو میں جانتا ہوں، ایک ایک کا مداری ٹھاکر، ان کا وہ کھیل نہیں وہ جو آپ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھیل ہوا ہے، وہ کیا کھیل ہوا، چلے وہاں سے چلی آ رہی تھی، آبرو برباد ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، یہ آخری مورچہ تھا، اس کے بعد اب پاکستان بھی پیدا ہونے والی ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی ہے، وہ اعلان کرتا تھا 10 20 50 ہزار جمع ہو گئے کہ مسلط ہے، زنانیوں ایک طرف ہو جاؤ اور جو اپنے کو مرد کہتے ہوئے ایک طرف ہو جائے اپنی جگہوں کو، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ زنانیوں کپڑے اتار، بتایا اس نے اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی غیرت مند وہاں سے برباد ہوتے ہوئے آ رہا ہے یا تو نہیں بچ گئی ہے بربادی سے، اب یہاں بربادی آخر اگر اس نے کچھ دیر کی، معلوم ہوا کسی کا موٹا پیر کا جوتا ہے کہ تام پہ پڑا، شرمگاہ پڑا، پیٹ پہ پڑا، اور کہا یہ بھی ہوتا تھا کہ پھر بھی کوئی ماں اور بہن اور بیٹی میں تیار ہو، اور اگر اس کے سینے سے، اس کی چھاتی سے اس کی اولاد چمکی ہوئی ہے، بچے کو لے کر کوئی کفار کو کھا دے، سارا گروپ چھا گیا۔ پھر لوگوں کے سامنے دن دہاڑے پورے شہر میں گشت ہوتا تھا بازاروں کے اندر، اور دن دہاڑے جو امت مسلمہ ہے سب کے سامنے بھی آپ کی جاتی ہے۔ یہ دور گزرا ہے، اور سارے دن رات تھے، سب لا الہ الا اللہ کہنے والے سب آئے، لیکن اللہ کا مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایمانداروں کی اکثریت ہوتی ہے، اعلان تو بڑے دم پہ، لیکن ہوتے درست مشکل۔ آج اللہ کا وہ قول سورہ یونس کا آپ ہمارے سامنے دیکھیں، بھائیو یہ آپ نے دیکھا سردار جو ہمارے ہیں ان کا یہی حال، شرک کے اوپر ایسے بیٹھے مطمئن ہیں، سونے چاندی کے دروازے لگا رہے، اور ان کو یہ جو مضبوط گالی دے رہے نقد ان کی خدائی کی طاقت مانتے ہیں، ان کے ایک ہاتھ مار دیا تو میں صدر کر دیا، یہ آج ہمت کا ہے۔ آج جو یہ ہے دوسرا طبقہ ہوتا ہے قارون والا، یہ مہاجن حرام کمانے کے بعد اگر اس کی دولت میں اضافہ ہو تو کہے گا کہ بابا نے دلوایا ہے، دربار کی کرم فرمائی ہے، اب ان کی نظر میں ان کے قرض لگ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ہے مولوی اور پیر اس کی کمائی ہے، اسی چیز پر یہ سب کو بنیاد پر ہوگا، سب کی پیچھے ٹھوکتا ہے، مال والے کی جوتیاں سیدھی کر کے اپنی ان سے لیتا ہے، ان سے خیرات، اور اقتدار کی سامنے دلی سائی کرنے کے بعد اس کی کرسی کو اور اس کے تحفظ کو قابل کرتا ہے، اور اس امت کو مسجد و محراب کے اندر پہنچنے کے بعد یہی کہتا ہے قبریں اونچی کرو، باباؤں کو پکارو، 12 سال کی کشتی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، یہ ان میں یہ طاقت ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ عرب کی ساری طاقتیں خیر بیان کرتی ہیں کہ عبید اللہ ابن یونس نے یہ 561 میں وفات پائی عبد القادر جیلانی نے، اور پھر وہ وزیر اعظم بنا ہے، اس میں ایسا علم تحریری تھا، اور 593 میں اس نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا لالچ جو پیروں کو جو ملتا ہے اس سے گھر بار کی بلندی، اس نے گھر بار کو برباد کیا ہے، ان کے بال بچوں کو دربدر کیا ہے، آدمی بھیج کر ان کی قبر کھٹوا کر جو ہڈیاں باقی رہ گئی جن کو درجے میں کھٹوا دیا ہے، یہ وقت کی زمین تھی، اس میں زمین قدم، یہ ساری باتیں یہ ہے، ان کو کوئی بیان کرے تاریخی حقائق ہیں، عرب کی ایک ایک تاریخ عربی کی جو ہے بیان کرتی ہے، اس کے اندر سے یہ باقی 12 سال کی لڑکی نکلی، اور اس کے بعد یہ شاہدولہ بھی گجرات میں ہے، یہ وہی گزرا ہے، حالانکہ یہ 900 400 برس کے بعد کا یہ چیز کی تاریخ ہے، یہ دنیا میں شرک ایسی محبوب کی
باب اللہ کے بندوں کرنا کیا تو امت کی ہمیں ہم رہو ہے جاتے گئے یہ میلادیں ہیں، نبی صاحب تشریف لاتے ہیں اور یہ مانو، اور اس کے بعد نبی صاحب تشریف بھی لائے ہیں، مسجدوں بھی آتے ہیں اور نماز وہی پڑھائے گا یہ مولوی، یہ نہیں کہ نبی صاحب سے کہے تو آپ نماز پڑھائیے میں بھی سکھاؤں، نبی صاحب تشریف بھی لائے، سارا کچھ ہوتا ہے، میلادیں بھی ہو رہی ہیں، 11ویں بھی چل رہی ہے، یہ شبرات کے بھی حلوے بھی آ رہے ہیں اور یہ کھولے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، ہر کی جگہ ہر جگہ عرصوں کی دھوم مچی ہے، اور اس شخص نے اس کے 1,000 اللہ کے ساتھ ظلم کیے ہیں، جو داتا کہلاتا علی حضری کشف الموجود میں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ننگا دناتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے ہیں، تو یہ سارا کھیل بنایا ہے کا بتاؤ اس کو داتا کہتے ہیں، اس کا عرس منتا ہے، منایا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر یہ حج کا موسم آ گیا، مکہ بن گیا، اس نے اللہ کے ساتھ تو 1000 ظلم کیے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے یہی سارا کائنات کا کام کرا، اللہ مفصل ہو گیا، اس نے کہا الحی القیوم میں ہوں، سارے کام میں چلاتا ہوں، اس نے کہا نہیں ہم اور زیادہ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جیسے جو انہوں نے داؤد کے اوپر کہا تھا، جو انہوں نے اولیاء کی بیوی کو ننگا نہا کر عاشق ہوئے، پھر اس کے ساتھ زنا کی اور 6 مہینے سے کم کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے، اور اس کو آزاد ہم کہاں کس کو کوئی ہم نے ان کی کتابیں جتنی ہیں آپ دیکھیں تو ہم نے لکھی ہیں، تم کہتے ہیں ان کی کتابیں ہیں، تم شاہ اللہ کتابیں یہی مانتے ہو برابر چھپ رہی ہیں، تو عبد القادر جیلانی صاحب کی یہ کتابیں مانتے ہو، اس کی پر کہتے ہو کہ یہ علی اللہ کے، ہم کہتے ہیں بھائی مطلب یہ ہے دیکھو علی اللہ تو وہ نہیں ہوتے، اللہ علیہ تو وہ ہوتے ہیں اللہ جی نے آمن و قانون سکون جو ایمان لائے تقوی والے ہیں، یہ تو ایمان کے دشمن تم کہتے یہ کتابیں ہم نہیں جانتے، تم کہتے اب کہتے ہیں کہ جنہیں بدل دیا ہم کہتے کر دیا لاؤ کی کتابیں اس کے اندر وہاں بھی کوئی بات نہیں، یا جس کی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کے نام ان کو تو جلواؤ، اس کے بیچ آگے نہیں بڑھتے، یہ مسئلہ ہے آگے مت کر، اور جب توحید کی دعوت اس کا اٹھے جیسے انبیاء کو اٹھایا ہے تو قرآن حدیث میں آ رہا ہے تو بھائی یہ جانتے ہو کیا ہوگا، جو اہل کتاب قوم ہوتی سمجھتی ہم بھی جانتے ہم بھی مانتے ہیں اللہ، جیسے بنو اسرائیل نے کیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، حضرت زکریا کو انہوں نے اپنے قربان دان کسی ایمان کی بات کے اوپر ہم کو بناتے ہو، یہ یہودی قربانی ان کو انہوں نے اپنے پیغمبر کو ادا کیا ہے اپنی قربان دان، حضرت یحییٰ کو کسی یہودی بادشاہ نے جو رومیوں کے بعد گزار تھا اس کا نام ہیروڈ اینٹیپاس تھا، جس نے یحییٰ کا سر منگایا ہے اپنا قاتل سے وعدہ کر کے، جب اس نے ناچ دکھایا ہے سالگرہ پر خود نے کیا مانگ لیا، اس نے ماں سے بچنا کیا، ماں دادیا کی بادشاہ کی، اور وہ حضرت یحییٰ سے انتہا کھال کھاتی تھی، توحید کی دعوت دیتے تھے اور بڑائی سے منع کرتے تھے، جیل میں ڈلوایا تھا تو اس نے ماں کے اشارے پر کہا کہ مجھے سچا یحییٰ، اور وہ سر پیش کیا اس نے، اور اس کے بعد حدیثہ نے جب یہی کہا ہے کہ فقیروں کہ ایمانوں راہبوں اور یہ مولویوں اصل کے بچوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو ایسا صاف کرتے ہو جیسے خبروں کی مطلب اور جو اس کے اندر سانڈ ہے تم اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہو، تم بیوہ کا مال کھا جاتے ہو، تم ایک مرید حاصل کرنے کے لیے بحر و بر میں اس کا پیچھا کرتے ہو، اور جب وہ تمہاری مریدی میں آ جائے تو اس کے بعد اللہ کی دشمنی میں تو اپنے طرف کو کھڑا وہی آدمی اللہ نے بتایا انہوں نے قد کر پھانسی دلوانا چاہیے، قد کروانا چاہا اللہ نے اٹھا لیا، وہ آئیں گے اور آگے فرماتا ہے اور پھر سب کی سارے ایک قاتل چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہنے والا جیسے آج چلتا ہے اور چاہے یہودی ہو عیسائی ہو، تو اس نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں کہ جب آئیں گے تو ایک کافر دنیا میں غریب آئیں گے، سارے مومن ہوں گے، نہ عیسائیوں کی شریف ہوگی، نہ جزیہ ہوگا، کوئی کافر نہیں ہے اور نہ کہیں خنزیر پایا جائے، سارے مومن ہوں گے، تو یہ داتا ہوگا نہ بغداد والا، یہ غوث ہوگا نہ نبی سمجھو کا جو مقبرہ بنا ہے یہ مقبرہ بچا ہوگا، سارے اللہ کے نبی سب کے وہی ہوگا جو سنت کا عام حکم ہے، اور حضرت عیسیٰ آئیں گے آپ کی سنت کی سروکار بن کر آئیں گے، کوئی نئی سنت کا تو آئیے کہ مل کر اپنی جان کو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور اپنا نمونہ اپنے گھر والوں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے
ان کی رہنمائی کے لیے اللہ توفیق دے تو آج یہ جذبے ایمان کو سب سے پہلے ایمان کی سائی کی ویوستھا سنت سے آخرت سے اور کس ایمان اور شرک سے آپ کا باپ مالے کا بیر ہو، جن نے شرک کیا ہے، شرک پھیلایا وہ طاغوت ہے، ان سے مالک فرماتا ان کا کفر کرو، تب تمہارا ایمان ختم ہو، پھر سنت کا جامع پہن کر اور قوم کے اندر دنیا والوں کے سامنے دین کو اسلامیوں کی طرح اور ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف ہمیشہ کا ایسے چلتے ہیں بہارے ہیں اور وہ خیر خوشی ہے کہانی ہے۔ اب تمہارا دل میں آئے تو اللہ کی بات مانو ورنہ جمے رہو۔ یہی زندگی ہے آج ہمارے مسلمانوں کی، کسی کے بے پردگی ہو، بے حائی ہو، جنگات گانے بجانے سنو اور جو تماشے ہیں، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے بات شرک کر کے اللہ کو گالیاں دیتے رہو، پوچھتے رہو ان مداروں کو اور سمجھاتے رہو، پکارتے رہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اور پکڑنا دنیا ان کی ہوتی رہے، ایک دھوم مچی رہے اور اس کے بعد بس زندگی کا گھاٹ جو بہت کے قریب پہنچنے والا ہے اترتے جاؤ اور جہنم کی آگ میں اس وقت تک چلو صبح و شام جو درمیانی وقفہ ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کے بعد اصلی جہنم میں جو کے جاؤ کھالے جل جائے تو مالک کا مطلب نہیں کھال بنا دیں گے، اصلہ کمی نہ آئے گی، اب سکون کا موقع نہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہر آنے والے نے مالک فرماتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ایک ہی جو رسول نے پایا اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ لوگوں ایک ہی مسئلہ ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کے غلام اور بندے بن جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور جو اپنی غلامی یا اللہ کے علاوہ کسی اور غلامی کی طرف بلاتے ہیں طاغوت ان کا اجتناب کرو، ہماری کو بتائے بمائی یکفر بالطاغوت، ان سے کچھ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تو یہی نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو مانو گے، اللہ کے حکم کے طریقے کو مانیں گے، بلکہ جنہوں نے یہ جتنے صوفیاں ہیں اور جتنے یہ ظالم جنہوں نے قرآن و حدیث کو بدلا ہے ان کو ان سے کفر کرنا چاہیے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہیں گے کیونکہ ثابت ہے، کوئی جب تک پوری کتابیں ہر چیز کی ثابت کرتی ہیں تو اللہ کے ساتھ یہ غدر نہیں ہوگا۔ مالک کی وہ شکایت کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، میرے دشمنوں کو تم عزت کے ساتھ نوازتے ہو اور میرا کوئی وقار نہیں ہے، حالانکہ میں تم کو پیدا کیا ہے، میں پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ بات مشکل ہے۔ اگر خالص مشرک قوم ہوتی نہ مانتی ہوتی قرآن تب اتنا مشکل کام نہیں تھا، جیسے اب تو مشکل یہ ہے کہ جو مخالف جو ہیں نہیں مانتے اس طرح سے مانتے ہیں اور قرآن حدیث کی دلیل لاتے تو قیامتیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر مخلصین کا گروہ مل کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھے تو ان کی کمزوری کو قوت میں، ان کی لا علمی کو ہم علم اور ان کے وسائل کی کمی کو ہم وسائل کی بہتات کے ساتھ کریں۔ یہ ہماری والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارا مالک فرماتا ہمارا تو یہ اصول ہے، ہم تو اعلان کرتے ہیں کہ ہماری راہ میں جاؤ تو کی جان لگاؤ، مخالفت کو برداشت کرو، ہم تم کو راستے پر چلا دیں گے۔ یہ کس امید کے اوپر آج ہمارا ایمان ہے اور ان کے سامنے وہ بات لاتے جو ان کے ہمدردی انہیں کی جان بچا عذاب سے بچنے کا جو ایک راستہ ہے، اب وہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، مارتے ہیں، ہر جگہ مخالف کرا چلا اور جو اتنا بڑھتا جائے گا جس حساب سے اللہ کی بات آگے بڑھتی جائے گی اسی حساب سے مخالف کرے گی۔ اللہ کا مقرر رکھے پروردگار ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف نہ پڑتا ہے اور اس طرح سے سارے اعمال جو فساد کے بعد برباد ہو جاتے ہیں، اللہ سب کو رکھے اور اس دنیا کی زندگی جب ماتھوں پر ٹھوکرے نہیں ٹھوکا جا رہا ہے، آج ہوئے کفن تک چاہتا ہے، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ایک جگہ ایک آسرا نہیں پاتی اور یہ نونہالوں کے خون کو دھرتی چوس کر گلزن کرنا بھی دوبارہ نہیں۔ یہ حال ہے دنیا میں ذلت کا اور اس کے بعد ہمیشہ کی آگ آنکھیں دکھا رہی ہے تو مالک اس آگ کو بتا دے ایمان پر، وہ ایمان جو توحید سے مالا مال ہو، جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جامع بنا کر جو آخرت کے لیے تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا سر جھکائے تیرے سامنے اور پھر دنیا کو پکارے اور آخر عزم کے ساتھ آگے بڑھے کہ مالک اگر توفیق دی ہے زندہ رہا تو آخری مارکے میں اگر وہ وہاں تک دیکھنا نصیب ہوا جب بات پوری طرح سے صاف ہو جائے تو اگر وہ کھل کر آ جائے میدان میں تو مالک
توفیق دے کہ وہاں تو سر کب جاؤں، کفن پر پہنچ جاؤں اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہادت کی ساتھ مندی کو یہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جان لگائیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ سب کو کامیاب کرے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی خرابی سے حل کرے۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی وضاحت کے سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں مسلم کہتا ہے کہ سر ڈھانپنا سنت ہے اور اچھی بات ہے، اور اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ نماز کے دن سر ڈھانپنے نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے۔ اب اور اس رات کے بعد وہ نماز میں سر ڈھانپتا ہے، نماز کے علاوہ اس نے ٹوپی کو لباس کا جرم بنایا ہے، تو کیا اس کی نماز میں سر نہ ڈھانپنا گناہ ہے؟ یہ ذریعے سے محرومی ہے، کیونکہ یہ گناہ میں تو سمجھتا ہوں اس لیے کہ اللہ کے نبی کا کبھی ایسا اس سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر سر کے ڈھانپے ہوئے نماز پڑھی۔ کیا ٹوپی دیا